ہمارے امیر المومنین اللہ ان کو جزا خیر دے، کبھی حاجی نواز شریف صاحب ہے، کبھی حاجی زرداری صاحب ہے، ابھی حاجی عمران خان صاحب آ گیا، تو مسلسل یہ سلسلے اللہ کا بھلا کرے۔ یہ ہمارے حجاج ہیں، بڑے بڑے حاجی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ جو بھی آتا کہتے مولوی کا گلا دباؤ، مولوی کیا کھاتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے؟ مولوی گھاس کھاتا ہے اور کیا کھاتا ہے؟ مولوی کا گل، وہ کوئی اور کام کرنے کے نہیں ہے۔ اسپتال بناؤ، روڈ بناؤ، اور لوگ روٹی کے لیے ترستے ہیں، بجلی کے لیے ترستے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ باقی ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل ہے لوگوں کے، وہ نہیں، جو بھی آ جائے کہتے مولوی کو دباؤ۔ یہ مولوی کو چھوڑو، میرا مشورہ ویسے اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا، خدا کے لیے اس مولوی کو چھوڑو اپنی جگہ پر، اس کو جتنا دبانے کی کوشش کرو گے یہ ابھرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس حال میں تشریف فرما علماء کرام اور محترم خواتین و حضرات، رات کافی بیت چکی ہے، اور جن حضرات نے پورے سال میں مولانا سے ترجمہ پڑھا ہے اور تفسیر پڑھی ہے، تو مولانا کے پرمغز اور جامع معنی تقریر کے بعد میرا بیان اور میرا درس میرے خیال میں آپ کو ایسے پھیکا پھیکا معلوم ہوگا کہ آپ بھی کہیں گے کہ پتہ نہیں، وہ جو عربی میں مشہور صوتہ عالی و جوفہ خالی، یہ جو طبلہ ہوتا ہے آواز تو اس کی دور دور تک، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا بالکل خالی۔ مولانا کے درس کے بعد اور پورے تفسیر مکمل کرنے کے بعد میرا بیان اس طرح ہے کہ گویا کہ مخمل کے کپڑے پہ ٹاٹ کی پیوند لگا دینا، اس کو کون قبول کرے گا؟ تاہم چونکہ مولانا ہمارے ساتھ رہے جامع فاروقیہ میں، من و مجنون ہم سبق بودیم در دیوان عشق، او بسہرا رفت من در کوچہا رسوا شدیم۔ ترجمہ اس کا نہ کروں تو بس آپ خود ہی سمجھ لے، من و مجنون ہم سبق بودیم در دیوان عشق، میں اور مجنون ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، اور اب یہ ہو گیا او بسہرا رفت من در کوچہا رسوا شدیم، وہ جنگلوں میں چلے گئے اور میں ادھر رسوا ہو گئے۔ مولانا کی تشکیل کہیں اور ہو گئی، میری تشکیل کہیں اور ہو گئی۔ یہاں علماء تشریف فرما ہے اور مسئلہ تفسیر کا ہے۔ مولانا نے مجھے آج ہی بتایا کہ آخری 5 سورتیں، یہ 5 سورتوں کا خلاصہ تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا۔ تفسیر کہتے ہیں اللہ کی مراد کو کسی کو بتا دینا کہ اللہ پاک کیا چاہتا ہے۔ تفسیر کا اصل معنی یہی ہے کہ کوئی آیت اور کوئی سورت، یہ جو سورت ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور مولانا کی ہدایت بھی یہی تھی کہ یہیں سے میں شروع کر لوں۔ اذا جاء نصر اللہ، سورۃ النصر جس کو کہا جاتا ہے، حضرت عمر اپنے دور خلافت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی مجلس میں خصوصی طور پر لے جایا کرتے تھے، اور جہاں امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تشریف فرما ہوتے، ان کے لیے جو مسند تیار کیا گیا تھا جس پر آپ تشریف فرما ہوتے، تو ابن عباس جیسے نوجوان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے،
بدر اور احد میں شریک ہونے والے صحابہ کی ایک بڑی تعداد، معمر صحابہ، ان کو یہ اعتراض رہا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، ہم بوڑھے لوگ بدری لوگ ہیں، بدر میں بھی شریک رہے ہیں، حدیبیہ میں شریک رہے، احد میں شریک رہے ہیں، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں ایک بڑی تعداد میں ہم شریک رہے ہیں. یہ ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کو آپ اپنے پاس بٹھاتے ہیں، لوگوں کو اس پر اعتراض ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جن جن کو اعتراض ہے، بوڑھے صحابہ، معمر صحابہ اور بڑے عمر کے لوگ، تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اصل مقصد بتاؤ، زیادہ بات لمبی نہ کرو. خیر تو ہے بھی. جزاکم اللہ. تو اعتراض یہ تھا کہ معمر اور بڑے عمر کے صحابہ بزرگ حضرات، ان کو آپ اپنے قریب نہیں بٹھاتے، ایک نوجوان کو بٹھاتے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ کی کیا تفسیر ہے آپ کے ہاں. تو ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مکہ ہو جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، تو آپ اللہ کی ثنا اور حمد کی شکل میں اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور آپ استغفار کرو، بے شک پروردگار توبہ قبول فرمانے والے ہیں. یہ ترجمہ تو میں نے کر لیا. تو لوگوں نے یہی ترجمہ کیا. صحابہ نے فرمایا نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. کوئی اور اٹھا فرمایا یہ مقصد نہیں ہے. تیسرا کوئی صحابی اٹھا کہا کہ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. ابن عباس کو کہا کہ آپ بتائیں کہ اللہ کی مراد کیا ہے، اس صورت سے پاک پروردگار کیا بتانا چاہ رہا ہے. آپ حضرات تھکے تو نہیں ہیں؟ اس لیے کہ مجھے خود کھانے کا انتظار ہے. اور میرے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا. وہ حضرت حسین کو خلافت کے لیے جیسے بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ استاد جی اچھا کھانا کھلائیں گے، تو یہ کھانا میرے گلے میں پڑ گیا. آپ حضرات کو نیند تو نہیں آ رہی؟ تو فرمانے لگے کہ کسی صحابی نے کہا کہ اس میں استغفار کا حکم ہو رہا ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے، کسی نے کہا کہ فتح مکہ ہوگا. کیا کہا؟ ابن عباس کو کہا کہ ابن عباس یہ سارے کے سارے ہار گئے، آپ بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کو جس مشن اور جس نظریے کے لیے بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے، وہ مقصد پورا ہو گیا. اللہ کی مدد آ گئی، فتح مکہ ہوگا، لوگ جوک در جوک، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اب آپ کا مقصد پورا ہو گیا. جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد دنیا میں آپ نے پورا کر دیا. اب اس ذلیل دنیا میں رہ کر کے کرنا کیا؟ اب ہمارے پاس آ جاؤ. اب اس دنیا میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ ہو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں کہ اس پوری صورت کے اندر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. پوری صورت میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اور مولوی بھی اوپر سے ادھر ادھر سے میرے خیال میں مارتے رہیں گے. ہم سے بھی اگر کوئی پوچھ لے، جب تک کہ کسی کی نگاہ نہ ہو، یہ تفاسیر والے بھی ادھر ادھر اس کی تفسیر میں یہ چیز لکھتے نہیں ہیں. جو اردو تفاسیر والے وہ بھی نہیں لکھتے. تو فرمایا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت کے وصال کی طرف اشارہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا، دیکھا، بوڑھے صحابہ کو کہا اس کو کہتے مفسر، اس کو کہتے تفسیر. اور فرمایا کہ ابن عباس جو تیری رائے ہے وہی میری رائے ہے. اس کے ساتھ اگلی والی بات آپ کو بتا دوں. ایک دفعہ اسی طرح مجلس تھی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرماتے، صحابہ دائیں بائیں. تو حضرت اقدس نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، ان اللہ خیر عبدا من عبادی بین ان یختار ما عند اللہ و بین ما یختار عند الناس.
اللہ نے اپنے ایک بندے کو دو باتوں میں سے کسی ایک بات میں اختیار دی ہے، دو باتوں میں سے ایک کر لو۔ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ چاہو تو اپنے دوستوں کے پاس رہو، ان کی رفاقت کو اختیار کر لو، اور چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ بات یہ ہو رہی ہے نہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو، حضرت فرما رہے اللہ نے اپنے ایک بندے کو دو باتوں کا اختیار دیا، چاہو تو دنیا میں رہو اپنے دوستوں کے پاس، اور چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی اور حدیث بیان کیا تو ابو بکر رونے لگے۔ مجلس میں ساتھی خوشی منا رہے ہیں اور ابو بکر رو رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے کہ میں نے دل میں کہا کہ اس بوڑھے بابا کو ہو گیا کیا، یہ کس بات پر رو رہا ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد 80 دن محمد رسول اللہ اس دنیا میں زندہ رہے، 80 دن۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ اللہ نے اپنے ایک خاص بندے کو اختیار دیا، چاہو تو دنیا میں رہو چاہو ہمارے پاس رہو، ابو بکر رونے لگے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ہے کیا، لیکن چند دنوں کے بعد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، فَقَانَ ابو بکر اعلمنا، اب ہم نے ہتھیار ڈال دیا کہ سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس صورت کا ترجمہ تو میں نے کر لیا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مکہ ہو جائے اور جماعت در جماعت لوگ اسلام میں دین میں داخل ہو جائیں تو آپ اللہ کی تسبیح حمد و ثنا کی شکل میں اللہ کی تسبیح بیان کی، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والی ذات ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وَاسْتَغْفِرُوا، آپ استغفار کیجئے۔ استغفار جو ہوتا ہے وہ گناہوں کی مغفرت، کہ اے اللہ ہماری گناہیں بخش دے، ہماری معصیت اور ہماری خطاؤں کو، ہماری کوتاہیوں کو بخش دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی کوتاہی تھی؟ آپ کے لیے تو اعلان ہو چکا کہ آپ بخشائے گئے ہیں، تو آپ کو کیا حکم ہو رہا کہ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، آپ استغفار کیجئے گا۔ استغفار کہتے طلب مغفرت، بخشش چاہنا اور مغفرت کی بھیک مانگنا۔ اصل بات آپ کو بتاؤں، صلح حدیبیہ میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں کی شرائط بہت سے مان لیے، یہ بھی شرط تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، نہیں جا سکتے ہیں، احرام باندھے ہوئے، لیکن آپ لوگ واپس جائیں گے۔ حضرت عمر جوش میں آگے کہ اس طرح ہم واپس ہو جائیں گے، اور هذا ما صالح علیہ محمد بن عبداللہ، هذا ما صالح علیہ، اس پر صلح اللہ کا نبی اللہ کا نبی کر رہا ہے۔ کافروں نے کہا کہ نبی اللہ کو اس کو مٹا دو، ہم اگر آپ کو نبی سمجھتے تو پھر یہ کہ لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہماری اور آپ کی لڑائی جس میں ہزاروں اور سینکڑوں لوگ ضائع ہو گئے، یہ اسی بنیاد پر ہے، ہم آپ کو تو نبی نہیں مانتے۔ حضرت علی کے فرمایا کہ امحو رسول اللہ ہے، رسول اللہ اور نبی اللہ کا لفظ مٹا دو۔ حضرت علی نے فرمایا لا امحو کا، میں نہیں مٹاتا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، میں کیسے مٹا دوں؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک میں، آپ چونکہ امی تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ نے دست مبارک میں قلم لے کر کے خود آپ نے لکھا کہ محمد بن عبداللہ هذا ما قاضى علیہ محمد بن عبداللہ علیہ السلام، یہ وہ تحریر ہے کہ، اور یہ وہ شرائط ہے جس پر محمد بن عبداللہ صلح کر رہا ہے۔ آپ نے رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھا۔ حضرت عمر ناراض ہو گئے، اٹھ کر کے جذبات میں جا کر کے ابو بکر سے کہنے لگے السنا علی الحق وہم علی الباطل، ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ یہ لوگ غلط نہیں ہیں۔ جب یہ غلط ہے تو ان کی ایک ایک بات مانی جائے۔ آپ سے بھی میری گزارش یہی ہے کہ دوائی تلخ تو ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے، لیکن اس میں شفا ہوتا ہے۔ یہ دوائی وقتی طور پر تو کڑوی تھی، یہ دوائی وقتی طور پر کڑوی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اور ان کا لنک اور رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، جانے دو۔ اور جب فتح مکہ ہوا، صلح حدیبیہ ایک مقدمہ تھا اور ایک پیشن گوئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد
پھر فتح مکہ چند دنوں کے بعد جب ہو گیا، صلح حدیبیہ ہی میں تلخ دوائی ہم لوگوں نے پی لی، اور اس تلخ دوائی کے نتیجے میں اللہ پاک نے ہمیں فتح دے دی، فتح مکہ ہوا۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میرا گلا تو بیٹھ گیا ہے، یہ کوئی اور مولوی آپ کو سنائے گا، لیکن بخاری کی روایت یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر مزہ لے لے کر کے پڑھتا تھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یہ نالائق مولوی آپ کو کیا پڑھ کر کے سنائے گا، میرا گلا بھی بیٹھ گیا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ سورت پڑھ پڑھ کر کے مزہ لیتا تھا، سواری پر تھے۔ یہ بخاری سنا رہا ہوں آپ کو، آپ شاید کہیں گے اخبار جنگ سنا رہا یا یہ کہ امت اخبار کی خبریں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں۔ صحابی کہتے کہ جب رسول پاک کو جھومتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ دوستو کہاں ہو جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم پسپائی میں جا رہے ہیں، آپ یہ پسپائی کیوں اختیار کرتے ہیں، آپ یہ پسپائی کیوں اختیار کرتے ہیں، یہ کمزوری کیوں دکھاتے ہیں، اور یہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیوں نیچا دکھائیں، تو آج آپ مزے لے لے کر کے سواری پر کریں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صحابی کہتا ہے کہ جس وقت حضرت جھوم جھوم کر کے یہ پڑھ رہا تھا تو نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتا ہے، استغفار گناہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں جو الزام تھا کہ آپ نے پسپائی اختیار کیا، اس الزام کو اللہ پاک نے دھو ڈالا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ سورہ فتح کے اندر بھی یہی ہوا کہ وہاں پر بھی ذنب کا لفظ، ذنب کہتے گناہ کو، کوئی گناہ نبی کا نہیں ہے۔ جو الزام جن لوگوں کی نگاہوں میں اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا اور پسپائی، یہ نہیں ہوا۔ اب دیکھ لو بات محمد کی ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کی ایک جماعت جوش میں تو آ گئی لیکن وہ بھی ہار گئے۔ آج مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بہت سی چیزیں میرے اور آپ کے دماغ کے خلاف ہوں، لیکن ان کو ٹھوکر مارو، اور اپنا یہ ہے کہ اپنا اختیار باغ ڈور سب محمد کے ہاتھ میں دے دو۔ بات صرف اتنی سی ہے، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ جائے، اس سے صلح حدیبیہ مراد ہے، والفتح، فتح مکہ ہو جائے۔ فتح مکہ جب آپ 10,000 کی لشکر لے کر کے جب داخل ہو گئے، فرمایا لڑیں گے نہیں، لیکن کوئی مزاحمت پر نہ آ جائے، کوئی اگر مزاحمت پہ آ گیا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، قتل و قتال کے لیے نہیں آئے، لیکن یہ کہ وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم۔ جس وقت مکے سے دھکا دے کر کے محمد رسول اللہ کو نکالا گیا، بیت اللہ کو دیکھ کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ رہے تھے۔ فرمایا کہ ما احبک وما اطیبک الیہ، اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے، تو کیسا پاکیزہ شہر ہے، لیکن اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، مجھے دھکا دے کر کے مدینہ مجبور کیا جا رہا ہے مدینہ جانے کے لیے۔ اور مدینہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے مولانا شفیق الرحمان، مدینہ جیسے بیکار علاقہ کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کو مدینہ نہیں کہتے تھے، اس کو یثرب کہتے تھے۔ مدینہ جیسے بیکار علاقہ پوری دنیا میں، مولانا زربان بیٹھے ہوئے علماء بیٹھے ہوئے مجھے ڈر بھی لگتا ہے، مدینہ جیسے بیکار علاقہ پوری دنیا میں نہیں۔ ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی اگر مدینہ میں جاتا تھا نا تو وہ بھی بیمار ہوتا تھا۔ اب تو پلیٹیں لگ گئی، اب تو مثلا میرے خیال میں سبق تو نہیں ہونے چاہیے۔ مدینہ میں اچھا خاصا آدمی اگر جاتا تھا بیمار ہوتا تھا۔ جب مدینہ آپ گئے، حضرت ابو بکر اور حضرت بلال یہ حضرات جب گئے تو بلال کے وہ اشعار اگر آپ کو سناؤں تو آپ بھی روئیں گے۔ ابو بکر وہ رات کو خود اٹھ کر کے ابو بکر بھی روتا تھا کہ اے مکہ سے ہمیں کس طرح نکالا گیا، کس وبا اور بیماریوں کی جگہ پر ہم لوگ آ گئے، روتے تھے، باقاعدہ ان کے اشعار ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود دعا فرمائی، اللہم انقل حماہ الی الجوفۃ، اے اللہ ہم مدینہ میں آ گئے، اے اللہ اب مدینہ وبا اور بیماریوں کی جگہ نہ رہیں، اس کی جتنی بھی بیماریاں جوفہ کے اندر منتقل کر دو۔ تو حضرت کی دعاؤں سے وہ ساری بیماریاں مدینہ میں گئے۔ اور اس وقت حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بہت سے مریض
دنیا کے بڑے بڑے طبیبوں نے ان کو جواب دیا کہ تمہارا علاج کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ مدینے میں آگے اجوک کھجور کھاتے رہے اور آب زمزم پہ سورہ فاتح 7 مرتبہ پڑھ کر کے میں نے دم کر کے دیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس گئے، طبیب کہتے بیماری کا نام و نشان نہیں ہے، اب مدینہ جیسے صحت کے اعتبار سے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت کی دعا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھیوں کو اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائیں، کہتے کہ جی چمچ سے کھاؤ اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جراثیم ہیں، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ ایک ساتھ نہ کھاؤ، ہر ایک اپنا پلیٹ الگ الگ لے لے۔ جراثیم کوئی جراثیم مراسیم نہیں ہے۔ حضرت نے دعا فرمائی، مدینے سے سارے جراثیم نکل کر کے چلے گئے۔ اللہم انقل حمہ الی الجوفۃ۔ یہ جراثیم مراسیم کا مسئلہ ہوتا تو تبلیغی سب سے زیادہ بیمار ہوتے، کوئی بیمار نہیں ہے۔ ایک ہی بڑا سا تھال ہوتا ہے، 50 تبلیغی اس میں کھاتے، کوئی بھی تبلیغی بیمار نہیں۔ یہ بیمار ہوتے تو پھر مولوی بیمار، اس کو دیکھو کیا بیماری اس کو لگی ہوئی ہے۔ یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہم انقل حمہ ہے۔ جو لوگ چمچ سے کھاتے اور کہتے کہ جراثیم ہماری انگلیوں میں جراثیم ہے، ان کی شکل تو دیکھ لو اور ان کی صحت اور تندرستی دیکھو، جیسے بطخ ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہوتے۔ یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ فرمائے اللہم انقل حمہ الی الجوفۃ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مکہ ہو جائے۔ تو 10,000 کا لشکر جب داخل ہو گیا، فرمائے کوئی بھی آئے گا تو پھر ہم مزاحمت کریں گے، ورنہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ گئے۔ حضرت ابو سفیان لیڈر تھے، مسلمانوں کو جتنی بھی شکست ہوئی ہے، جتنی لڑائیوں میں شکست ہوئی وہ ابو سفیان کی وجہ سے۔ غضب کا لیڈر آدمی تھا، سیاسی آدمی تھا۔ اس کے سیاسی اقوال اگر آپ کو سنانے پر آ جاؤں تو پھر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سفیان ادھر بھاگا ادھر بھاگا، جا کر کے حضرت عباس جو نبی کے چچا تھے کہنے لگے کہ عباس آج محمد کے شیر تو جوش میں ہے، آج بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن میں لیڈر آدمی ہوں، چاہتا تو ہوں کہ اسلام قبول کر لوں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آپ دیکھیں گے جماعت در جماعت بڑے بڑے لوگ بھی آئیں گے اسلام میں، لیکن میں آنا تو چاہ رہا ہوں، لیکن میری لیڈری تو برقرار رہے نا، لیڈری چودراہٹ ہمارے برقرار رہے۔ محمد کے پاس آئیں گے تو پھر یہ کہ تسبیح ہمارے ہاتھ میں، یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تسبیح ہاتھ میں دے دے گا، بس کہے گا جاؤ تبلیغ میں، یہ پھر ہماری لیڈری کہاں جائے گی؟ کچھ تو صورت بناؤ۔ میں آنا چاہ رہا ہوں، مسلمان تو بننا چاہ رہا ہوں، لیکن ہماری لیڈری ہماری برقرار رہے۔ فرمایا کہ آج بھاگو نہیں، چلو میرے ساتھ، انشاءاللہ آپ کی لیڈری برقرار رہے گی۔ حضرت ابو سفیان کو لے کر کے حضرت گئے۔ حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو پہنچے تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرائے، اور وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ تو اس نے پڑھ لیا، لیکن حضرت عباس نے فرمایا، حضرت عباس بے تکلف تھے نبی پاک سے، نبی کی چچا ہے 2 سال نبی سے بڑے، بھتیجے 2 سال عمر میں چھوٹے ہیں، حضرت عباس چچا جی 2 سال بڑے عمر میں، اور ان کے آپس میں بے تکلفی بھی رہتی تھی۔ حضرت عباس سے لوگ پوچھتے تھے انت اکبر سنن او ابن اخیک، آپ بڑے عمر میں یا آپ کا بھتیجے محمد بڑے ہیں؟ تو ایسے کر کے آسمان کی طرف دیکھتا، کہتے ہیں انا اکبر سن منہ وہو اعظم منی، میں عمر میں محمد سے بڑا ہوں لیکن محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ انا اکبر منہ سنا وہو اعظم منی، وہ عظیم انسان ہے میرا بھتیجا، اس نے مجھے چھوڑ دیا، بہت پیچھے ہم رہ گئے۔ تو حضرت عباس کی بے تکلفی، اس پر شروع ہو جاؤں تو وقت شروع ہو جائے گا، ابھی کھانا بھی آ گیا، آپ کو سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، بہت وقت لگے گا۔ ان کے آپس کی بے تکلفی کی واقعات حضرت عباس کی جو چچا ہیں اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے کی آپس کی بے تکلفی، خوش مزاجی کی باتیں۔ خیر حضرت لے گئے ابو سفیان کو، کہا کہ یا رسول اللہ انہ رجل یحب الفخر والریا، یہ آدمی نام نمود کو چاہتا ہے، یہ نام نمود کو چاہتا ہے، لیڈر آدمی ہے، حضرت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن اس کی لیڈری تو برقرار رہے۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا لیڈر بنائیں گے، ایسا لیڈر۔ مجھے ایک فوجی نے کہا آپ لوگوں کو مولویوں کو کانٹے چبھتے ہیں، آپ لوگ کسی کی لیڈری کو برداشت نہیں کرتے۔ میں نے کہا خدا کی قسم ہم نے جن کو لیڈر بنایا کبھی ان کی لیڈری مٹ نہیں گئی ہے، تم جن کو لیڈر بناتے وہ لوسی بنتے، سمجھے؟ ہم نے جن کو لیڈر بنایا قیامت تک آئے ان کی لیڈری کبھی مٹی نہیں ہے، کوئی ماں کا لال مٹا بھی نہیں سکتا۔ آپ بھی سن لیں۔ فرمایا یا رسول اللہ انہ رجل یحب الفخر والریا، یہ آدمی نام نمود کو پسند کرتا ہے لیکن اس کی چودراہٹ برقرار رہے۔ ہے ذرا جملہ سن لو، ایسا جملہ دنیا میں کائنات میں تلاش کر کے لے کر کے آ جاؤ، کیسا جملہ ہے؟ حضرت نے فرمایا
من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، آج میرے شعر جوش میں ہے، لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے گا، ابو سفیان اتنا بڑا معزز آدمی، ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ ابو سفیان کہاں گیا؟ 1500 سال گزر گئے، انشاءاللہ اور ہزاروں سال اور بھی قیامت قائم ہونے تک لگ جائے، یہ جملہ گونج رہا ہے، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان کے گھر میں جا کر جو پناہ لے گا ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ ایسا بتاؤ، اس لیے اسلام میں یہی ہے، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، جو تمہارے جاہلیت میں سرمایہ دار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، میر لوگ ہیں، معتبر لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، وڈیرے لوگ ہیں، خانہ چودھری ہے، اسلام تمہاری چودرات کو مٹاتا نہیں ہے، لیکن شرط یہ اذا فقہوا، اگر آپ یہ کہ دین کی سمجھ حاصل کریں گے تو آپ کی چودراہٹ میں اور اسلام اضافہ کرے گا، اس میں کمی نہیں کرے گا۔ چودراہٹ مبارک ہو، چودراہٹ مبارک ہو۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم تو چودھری تو ویسے بنیں گے بھی نہیں۔ ایک آدمی چودھری مر گیا تو پھر یہ کہ وہ نائی کے بیٹے نے کہا کہ ابا جی یہ چودھری مرسی تو اس کے بعد کون چودھری ہو سے؟ کہا اس کا پتر چودھری ہوگا۔ کہا کہ وہ مرسی تو پھر اس کے بعد کون چودھری ہو سے؟ کہنے لگے پھر پتر دے پتر، کہنے لگے وہ مرسی، کہا پھر پتر دے پتر، کہا وہ مرسی، کہا پھر پتر دے، کہا وہ مرسی۔ کہنے لگے کہ وہ بدبخت، پوری دنیا مر جائے تو پھر بھی وہ نائی کا بیٹا رہے گا، پوری دنیا مرے تو اسی طریقہ پر نائی کا بیٹا رہے گا، تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ جائے، صلح حدیبیہ نصر اللہ سے مراد ہے، والفتح فتح مکہ ہو جائے، ورأیت الناس آپ دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں، تو پھر یہ ہے کہ بڑے اللہ والے جو لوگ ہوں، بیدار دماغ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ یہی ہے، فرمایا فسبح بھی، اور اللہ کی طرف اور متوجہ ہو جا، اور متوجہ۔ بلکہ سبح کا ترجمہ آپ کو بتاؤں، بار بار تسبیح کرو، بار بار تسبیح کرو، بار بار تسبیح کرو، یہ سبح کا معنی ہے۔ اور ایک مزے کی بات اور آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ سبح یسبح کا معنی آتا ہے یہ کہ پانی میں تیرنا، جو اللہ اللہ کرتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں میں تیرتا ہے، یہ تسبیح کا معنی ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور اسی سے مغفرت اپنے یہ کہ کمی کوتاہی کے لیے امت کو تعلیم ہے، میرے نبی کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ جو لوگوں کو بظاہر میں کمی کوتاہی نظر آ بھی گئی وہ ہماری اپنے دماغ کی کمزوری تھی، اپنی دماغ کی کمزوری تھی، اللہ نے کر کے دکھایا کہ دوائی کڑوی تھی، شفا اسی میں ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب یہ حضرت کے وصال کی طرف اشارہ ہو، وصال ہو گیا، اب آ جا ہمارے پاس، اب آ جا ہمارے پاس۔ جب یہ مسئلہ ہے، آپ کے مشن اور آپ کا مقصد پورا ہو گیا، اب علماء اس کو سنبھالیں گے اور آپ کی امت اس کو یہ ہے کہ لے کر کے پھیل جائے گی۔ اب آ جا۔ فرمایا کہ چاہو تو دنیا میں ساتھیوں کے پاس رہو، ابو بکر عمر کے پاس، چاہو تو ہمارے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ بلا 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 بلا۔ آخر میں جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہا تھا تو اس وقت بھی اماں عائشہ فرماتی ہے آسمان کی طرف نگاہ کر کے، الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ فرشتوں کے پاس بلا لے مجھے، بلا لے، جنت نظر آ رہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہو گیا، آپ کو ہمارے پاس آنا ہے، اس کی فکر نہ کرو، دشمن تیرا تباہ ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب، اس کے بعد تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں اور وہ خود برباد ہوں۔ یہ اس جملے کا جواب ہے کہ جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب نے کہا، عبد العزیٰ اس کا نام ہے، ابو لہب کا معنی شولوں والا، شولے والا، آگ کے شولوں میں یہ جلے گا، بڑا خوبصورت تھا، ایسا جیسے کہ کندھاری انار ہوتا ہے، اس لیے کہتے گویا کہ چہرے پہ سرخ قسم کے آگ ہے، خوبصورت بھی تھا، اس وجہ سے بھی ابو لہب اس کو کہتے، نام اس کا عبد العزیٰ تھا۔ اس نام کو اللہ نے پسند نہیں کیا، قرآن میں عبد العزیٰ نقل نہیں کیا۔ عبد العزیٰ کا معنی عزیٰ بت کا یہ کہ پجاری، عزیٰ بت کی پجاری، تو اس نام سے ذکر نہیں کیا، بلکہ ابو لہب خوبصورت تھے اس اعتبار سے کہہ دو، یا لہب کہتے آگ کے بھڑکنے کو، شعلوں کو کہتے، جہنم کے شعلوں میں یہ جہنم کے شعلے بھڑکیں گے، یہ اسی میں جلے گا، تبت یدا ابی لہب، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تبت لک لہذا جمعتنا سائر اليوم، پورے دن آپ بٹھا کر کے اسی طریقے پر ہمیں جمع کیا اور ہمارا دماغ خراب ہو گیا، اب کہتے ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بربادی ہو، میرے رب کو
میرے رب نے اس کا جواب خود دے دیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں، و تب وہ خود برباد ہوں، ما اغنا عنہ مالہ، جو مال اس نے جمع کیا، وما کسب، جو جتنی کمائی کی ہے اس نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، سیصلی نارن، سیصلی نارن، ایک ایسی آگ میں داخل ہوگا کہ اس آگ کی حقیقت کا نہ مولوی منظور یوسف کو پتہ ہے، نہ مولانا شفیق الرحمان کو پتہ ہے، نہ سلیم اللہ خان کو پتہ ہے، نہ اس آگ کا اللہ آپ کا بھلا کرے مولوی ظہر محمود کو پتہ ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں، نہ مولانا تقی صاحب کو پتہ ہے۔ یہ نارن کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، سیصلی نارن، ایسی آگ میں یہ داخل ہو جائے گا، اور ایسی آگ میں ذات لہب، وہ بھڑکنے والی آگ ہوگی، اس کے شعلے مست قسم کی آگ ہوگی، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، براہ راست دلوں پر اثر انداز ہوگی، براہ راست، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ، یہ مال، یہ پراپرٹی، یہ اپنے مال کو خرچ کرتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مقصد سے، اس کے مشن سے کسی طرح ہٹائے، اور حضرت کے ہمسائے بھی تھے بدبخت، یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بھی تھے، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، لکڑیاں چننے والی، کانٹے چن چن کر کے، کانٹے ادھر ادھر سے جمع کر کے حضرت اقدس کے راستے پر یہ کہ ڈالتی تھی، حمالۃ الحطب۔ دوسرا یہ کہ حمالۃ الحطب، چغل خوری کرنے والی، بات کچھ ہے جا کر کے اس میں ملاوٹ کرتے 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 جا کر کے لوگوں کو کہ محمد نے یہ کہا۔ حمالۃ الحطب یہ بھی ہے کہ لکڑیاں اٹھانے والی، مانا کانٹے کانٹے محمد رسول اللہ کے راستے میں بچھانے والی، یا یہ کہ چغل خوریاں کرنے والی، یا محمد کو نقصان دینے والی، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اس کی بیوی بھی جہنم میں، ام جمیل ان کا نام ہے، یہ حضرت ابو سفیان کی ہمشیرہ تھی، یہ حضرت ابو سفیان کی، میں نے عرض کیا کہ بھائی کو اللہ نے یہ کہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا، اس کے گلے کے اندر، حبل، ایک رسی ہوگی، من مسد، مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، اصل میں اپنے ہار کو، سونے کے ہار اس نے بیچا تھا کہ کسی طرح اس کے پیسے محمد کے خلاف لگا دو، محمد کے خلاف، یہ ہار بیچا تھا، یہ ہار، تو اللہ نے فرمایا یہ بیچ محمد کے خلاف، ہم جہنم کی رسیوں سے تجھے ہار دے دیں گے۔ یہ اس ہار کا جواب اللہ نے دے دیا، اس ہار کا، کہ تو اس ہار کو بیچ محمد کے خلاف، کر لے جو کچھ کرنا ہے۔ اب ہو گیا، دشمن بھی تباہ ہو گیا، سب سے بڑا دشمن وہ بھی تباہ ہو گیا، اور آپ کو کوچ کر کے ہمارے پاس آنا، اذا جاء نصر اللہ، اب کھل کر کے اعلان کر دو، جو کچھ ہوگا سو ہوگا، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ایک اللہ ہے، ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ نہیں، اللہ یکتا ہے، ایک الگ ہے اور یکتا الگ ہے، اللہ یکتا ہے، قل هو اللہ، وہ اللہ یکتا ہے، اس کی حقیقت حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو فرمایا کہ بس اس کا جواب دے دیا کہ وہ اللہ یکتا ہے، اس کی حقیقت و ماہیت کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، وہ کس قسم کی ذات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، دہریہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کائنات، آسمان زمین، یہ ساری کائنات، سردی گرمی، خوشی غم فکر پریشانی، یہ سب کچھ اللہ چلانے والا ہے۔ دہریہ تو جو کمیونسٹ قسم کے لوگ، وہ اللہ کی وجود کے قائل بھی نہیں ہے۔ ابو حنیفہ سے مقابلہ رکھا گیا کہ امام ابو حنیفہ سے مقابلہ ہوگا، بس ایسے مجلس، یہ تو مجلس آپ کی کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو لوگ ہزاروں جمع ہو گئے۔ اب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیر سے آ گیا، آدھا گھنٹہ دیر سے پہنچا۔ اب ابو حنیفہ اللہ کے وجود کو ثابت کریں گے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ انکار کریں گے۔ دہریہ موٹا سا وہ انکار کر رہا ہے اللہ کے وجود کا۔ امام ابو حنیفہ ذرا دیر سے پہنچے، کہنے لگے کہ تو جھک مار رہا تھا، کیوں دیر سے آ گئے؟ یہ تیری شکست کی دلیل ہے۔ کہنے لگے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں آیا اور کوئی سواری مل نہیں رہی تھی، درمیان میں ایک چھوٹا سا دریا ہے، ایک کشتی آ گئی، ایک کشتی خود بخود آ گئی، اس میں کوئی چلانے والا ناخدا اس کا نہیں تھا، وہ کشتی آ گئی میرے سامنے کھڑی ہوگی، میں اس میں سوار ہو گیا، چلتے چلتے کشتی نے مجھے کنارے پہ پہنچا دیا، بس اب آگے ذرا دیر ہو گئی اس وجہ سے۔ کہنے لگے تیرا دماغ خراب ہے، کشتی بغیر ناخدا کے ڈرائیور کے بغیر چلے گی؟ آ کر کے کھڑی ہوگی، پھر لے کر کے آپ کو کنارے پہ پہنچا ہے۔ کہا کہ جب یہ کشتی بغیر ڈرائیور کے چل نہیں سکتی، یہ آسمان و زمین، یہ سورج اور چاند، یہ دریاؤں کا نظام تیرا باپ چلا رہا؟ جب تو کرے کہ چھوٹی سی کشتی بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی، تو یہ بتاؤ کہ یہ سارا نظام کون چلا رہا؟
تو خوشی کو چاہتا ہے وہ تجھے پریشان کرتا ہے، تو تندرستی کو چاہتا ہے وہ تجھے بیمار کرتا ہے، اور تو سردی کو چاہتا ہے وہ گرمی کو لاتا ہے، تو گرمی کو چاہتا ہے وہ سردی کو لاتا ہے، تو ادھر کو جاتا ہے وہ ادھر کو تجھے لے جاتا ہے، اور تو ہنسنا چاہتا ہے وہ تجھے رلاتا ہے۔ کوئی تو ہے، کوئی تو ہے، میری مائیں اور میری بہنیں، میرے بھائی بھی اس کو سن لے، کوئی تو ہے، کوئی تو ہے۔ میں بلوچ آدمی ہوں، مجھے مولانا منظور صاحب کی اردو بھی نہیں آتی، یہ تو پتہ نہیں کیوں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث اللہ غری کی رحمت کر دے، سلیم اللہ کی مٹی پہ قربان جاؤں، حضرت فرماتے ہیں اگر کسی مولوی کو ذلیل کرنا ہو، کسی بڑے مولوی کو تقریر کرا دو، اس کے بعد اس کو لے جاؤ، یہ آٹومیٹک طور پر خود بخود ذلیل۔ یہ اس نے میرے ساتھ یہی سازش کی، مولانا منظور یوسف صاحب نے میرے ساتھ یہی سازش کی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ بھی بڑے طاقتور ہوتے، بڑے طاقتور ہوتے، صرف تھوڑا سا آدھا پونا گھنٹے کے لیے پیشاب ذرا زیادہ روک لیں، پھر دیکھیں گے کہ کتنا طاقتور ہے۔ جب پیشاب آ جائے اس کو کوئی روک لے تو پھر دیکھیں گے کوئی روک نہیں۔ یہ حضرت سہنون بڑے بزرگ تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ یا اللہ، اے اللہ، آپ نے ایوب علیہ السلام کو جو آپ کے نبی گزرے آپ نے آزمایا، بیمار کیا، اتنی بیماری میں اس نے صبر کی، ہم نبی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی صبر کریں گے، ہمیں تھوڑا سا آزماؤ۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا یہ مولوی صاحب زیادہ اچھلنے کی کوشش کر رہا ہے یہ مولوی صاحب زیادہ جو ہے نا طاقتور ہے۔ تو مولوی صاحب گزرا تو فرشتوں کو پھر حکم ہو گیا کو کسی طرح بزرگ صاحب کا پیشاب بند ہو گیا۔ اب پیشاب بند ہو گیا، اب مسانہ اب پھٹنے کو آ رہا، رو رہا ہے، اور بچوں کو کہتا ہے ایھا الصبیان، اے گلی کوچوں کے بچے جمع ہو جاؤ، اجتمعوا الی عمکم، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، ادعوا لعمکم الکذاب، اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو، میرے رب میری توبہ ہے میں نے بکواس کیا۔ یہ ہماری طاقت ہے جی۔ کہتے ہیں ایوب کو آپ نے آزمایا، مجھے بھی تو آزما لے، ہم بھی کریں گے تو کر لیں۔ وہ ہمارے، یہ تو ان کا قصہ حضرت سہنون کا ہو گیا، بڑے ولی اللہ تھے، لیکن یہ ہے کہ کہا کہ میری توبہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری توبہ۔ وہ ہمارے بلوچ کا قصہ تو الگ ہے، بلوچ تھا ایوب، اور وہ 3 سال مسلسل بیمار ہو گیا۔ ایک دن مایوس ہو کر کے اوپر دیکھ رہا، کہتے ہیں اے اللہ، میں وہ ایوب علیہ السلام نہیں، میں تو بلوچ ہوں۔ وہ ہمارا بلوچ جو ہے نا وہ غریب بیمار ہو گیا، کہتے ہیں یا اللہ، آپ کو فرشتوں نے غلط رپورٹ دی میں وہ ایوب نہیں ہوں، میں بلوچ ہوں، مجھے اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھ پر تو رحم کر لے۔ مسئلہ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا جب چھوٹی کشتی آ نہیں سکتی تو پھر یہ بتا دو اس پورے نظام کو کون چلا رہا ہے۔ خوشی کوئی چاہتا ہے، غم، تندرستی چاہتا ہے تو بیماری۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ اس وقت آپ کا رب کیا کر رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا آپ اسٹیج پر بیٹھے ہوئی ہے، 5 منٹ میں مجھے غریب کو بھی تو بٹھاؤ، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، میں تو طالب علم ہوں، آپ ذرا تھوڑے سے نیچے آ جاؤ، مجھے ادھر بٹھاؤ۔ وہ آگے کہنے لگے، لوگوں نے کہا کہ 2 منٹ کے لیے تو بیٹھنے دو، وہ نیچے آ گیا، بڑا سا تھا، وہ نیچے آ گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ اوپر آ گئے، کہنے لگے اب بول کیا ہے؟ کہتے تیرا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہ اس وقت تیرے جیسوں کو ذلیل کر کے نیچے بٹھائے، مجھے اوپر بٹھائے۔ اس وقت میرا رب یہی کر رہا ہے کہ تیرے جیسوں کو ذلیل کر کے نیچے بٹھایا اور مجھے اوپر بٹھایا۔ کہا کہ کہاں ہے تیرا رب؟ ابو حنیفہ نے دودھ منگایا، فرمایا اس میں مکھن ہے یا نہیں ہے؟ دہی بنانے کے بعد مکھن نکلے گا نہیں نکلے گا؟ بالکل نکلے گا، مکھن اس میں ہے۔ کہا کہ ہے؟ کہا کس جگہ ہے؟ کہا میں نہیں بتا سکتا۔ فرمایا میں بھی نہیں بتا سکتا، اللہ کا اللہ ہے۔ یہ سردی، یہ گرمی، یہ دریا، یہ سورج اور یہ چاند، یہ سارا نظام جو چل رہا ہے، یہ خوشیاں، یہ غم، یہ کوئی تو ہے، لیکن میں نہیں بتا سکتا، میں دکھا نہیں سکتا۔ آپ مجھے مکھن جو اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی نہیں دکھا سکتے تو کیا دکھائیں؟ صحابہ نے بھی ایک موقع پر، بخاری کی روایت بتا رہا ہوں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا کہیں اجتماع ہوتا ہے اگر لاکھوں کا، تو پیچھے والے لوگ تو سامنے والے کو نہیں دیکھتے ہیں، تو یا رسول اللہ، اللہ پاک جب اپنی زیارت کرائیں گے تو پھر سامنے والے اربوں خربوں انسان ہوں گے، سامنے والے تو اللہ کو دیکھتے ہوں گے، ہم نہیں دیکھیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ، چاند جس وقت ظاہر ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، اور سورج طلوع ہوتا ہے، تو اس میں کوئی دھکا بکا کی ضرورت پڑتی ہے؟ کوئی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہو؟ کہا۔ فرمایا کہ اللہ جب اپنی مخلوق کی آسانی سے پوری دنیا کو زیارت کراتا ہے، اس سے زیادہ آسان اپنی زیارت کرائے گا۔
اس سے زیادہ بھی آسان. تو پھر کہنے لگے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اللہ سے پہلے، آپ سے پہلے کہنے لگے میرا ابا، اس سے پہلے کہا دادا، کہا پھر کہا پردادا، کہا اس طرح آدم علیہ السلام، کہا آدم سے پہلے کہنے لگے اللہ، کہنے لگے اللہ سے پہلے، کہنے لگے اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ 1 2 3 4 5، 5 سے پہلے کیا؟ کہنے لگے 4، 4 سے پہلے کہا 3، 3 سے پہلے کہنے لگے 2، 2 سے پہلے کہنے لگے 1، کہنے لگے 1 سے پہلے کہتے کچھ بھی نہیں. فرمایا اللہ یکتا، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں. اللہ بھی اسی طرح یکتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ بے نیاز. صمد اس کو کہتے ہیں کہ پوری دنیا اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ. اللہ الصمد لم یلد، اس نے کوئی اولاد پیدا نہیں کی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ عیسائی جو کہتے ہیں ہمارے بھائی ہے، اللہ سمجھ ان کو عطا فرمائے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس پر بتایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں. اولاد اس لیے اللہ عطا فرماتے ہیں کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو اولادوں کی ہاتھ بٹائیں، اور اللہ کبھی کمزور نہیں ہوگا. ان اللہ لقوی عزیز واللہ علی کل شیء قدیر. آدمی بوڑھا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ کبھی نہیں ہوگا. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اولاد کوئی پیدا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جنس کا، اس کا ہم اثر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی وہ بیوی سے بھی پاک ہے. عیسائیوں کا یہ کہہ دینا کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے، الیاذ باللہ، نہیں. ولم یکن لہ کفوا ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کی والدہ حضرت مریم بھی وہ اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق وہ کس طریقے پر اللہ کی یہ کہ رفیق حیات ہو جائے. اس لیے اس عقیدہ کی اصلاح کے لیے فرمایا لم یلد ولم. یہ میرے بھائی یہ ہمارا نظریہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. اب نظریہ کا جب اعلان ہو گیا تو کہتے ہیں، ہمارے فارسی میں بھی کہتے ہیں چون تنگ آید بجنگ آید. آدمی اور کچھ نہ کر سکے تو پھر جادو کریں گے. اس لیے فرمایا جادو سے حفاظت کے لیے یہ ہے قل اعوذ برب الفلق برب الناس. یہ 2 صورتیں، پہلی صورت کے اندر یہ کہ 5 آیتیں، دوسری صورت کے اندر 6 آیتیں ہیں. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے جو جادو کیا تھا، وہ اس کنگھی میں جو انہوں نے گرہیں لگائی تھیں اور کنویں کے اندر جس کو انہوں نے پھینکا تھا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا. یہاں یہ بات آپ کو بتا دوں، ہمارے خطیب حضرات جو جوش میں آتے ہیں، لوگوں کو بھی تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے. خطیب کہتے ہیں حضرت پہ ایسا جادو ہو گیا، ایسا جادو ہو گیا، ایسا جادو ہو گیا کہ حضرت اقدس کو پتہ نہیں چلتا تھا میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، فلانا کام میں نے کیا نہیں کیا، نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، کیا ہو گئے دینیات میں حضرت بولتے. یہ خطیبوں کا اپنا جھوٹ ہے، کہیں بھی ایسی بات نہیں. یہ سارے خطیبوں کا اپنا جھوٹ ہے. حدیث میں جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی طور پر دنیا کی دنوی امور میں اثر ہو گیا تھا. وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی ہوا، احد کے اندر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید بھی ہو گیا، زخمی ہو گیا، اور پریشان بھی آپ ہوئے ہیں، آپ خوش بھی ہوئے. تو انسانی جو لوازمات ہیں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لائق ہو گئے، اس میں سے جادو بھی ہے. لیکن جادو کے اندر اس طریقہ پر کہ عقل چلی جائے ایسی صورت نہیں ہوئی، یا حضرت کو پتہ نہ چلے میں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کون سی صورت میں کون سی پہلی آیت ہے، کون سی بعد میں آیت ہے. بالکل اس طرح نہیں ہوا. یہ لوگوں کو پھر تشویش میں ڈالا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس دین کا کیا ہوگا، اس دین کا کیا ہوگا، یہ دین کیسے قابل اعتماد رہے گا جب محمد رسول اللہ پر ایسا اس قسم کا جادو ہوا. نہیں، اس قسم کا کوئی جادو نہیں ہوا. جسمانی طور پر آپ کو تکلیف ہو گئی، اور میں اپنے بھائیوں سے آپ کو بھی بتا دوں گا اور اپنی بہنوں کو بھی بتا دوں گا کہ نعمت مل گئی. قرآن ایک عظیم نعمت ہے، قرآن ایک عظیم نعمت ہے، اور توحید ایک عظیم نعمت ہے. اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا. اب اس کے بعد آخری حربہ جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے. معاف کیجئے گا میرے مسلمان یہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی جب جوش میں آتے تو یہ مولویوں کے پاس، یہ عاملین کے پاس چلے جاتے ہیں، عاملین کے پاس چلے جاتے ہیں کہ فلاں کو یہ جادو کرو اتنا پیسہ دیتے، فلاں کو جادو کرو اتنا پیسہ دیتے. اور میری مائیں اور بہنیں میری بات اگر سن رہی ہو، اللہ کے لیے بعض صورتوں میں ایمان انسان کا سلب ہو جاتا ہے. اس طریقے پر کسی پر جادو کرانا، اس لیے حضرت پر جادو تو ہو گیا، اثر جسمانی طور پر ہو گیا، اور 11 گرہیں لگی ہوئی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اس کو نکلوایا، اور ایک ایک آیت جب پڑھتے تھے گرہ کھلتا تھا. 11 گرہیں، یہ 11 آیتیں ہیں 2 صورتوں کی. پہلی صورت کی 5 آیتیں، دوسری صورت کی یہ کہ 6 آیتیں ہیں. میں ترجمہ کر کے مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق، آپ اعلان کر کے بتا دو میں صبح کے رب کی پناہ میں آ جانا چاہتا ہوں. صبح، فلق کا ترجمہ صبح نہیں ہے. فلق کا معنی کسی چیز کو چیرنا، کسی چیز کو، جیسے کہ
پودا ہوتا ہے اور بیج کا دانہ ہوتا ہے، اس کو چیر کر کے پودا اسی سے نکالتا ہے۔ رات کی تاریکیوں کو چیر کر کے اس سے صبح کی روشنی کو نکالنے والے، غم اور پریشانیوں کو ختم کر کے تجھے خوشیاں عطا کرنے والے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مخلوق کی برائی سے میں، جن کو اللہ نے پیدا کیا ان کی ہر مخلوق کے اندر بھلائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، کھانا ہے، پانی ہے۔ کتنی بیماریاں اس قسم کی ہیں کہ اس میں پانی مضر ہے، نقصان دہ ہے، کتنی بیماریاں کہ کھانا ان میں نقصان دہ ہے، کتنے ایسے ہیں کہ اولاد ٹھیک ہے لیکن یہ اولاد انسان کے لیے وبال بھی ہے، یہ جہنم بھی ہے۔ اس لیے ہر چیز کے اندر، پانی کے اندر بھی برائی ہے، کھانے میں بھی برائی ہے، اولاد کے اندر بھی برائی ہے، ہر مخلوق کے اندر برائی ہے۔ من شر ما خلق، اللہ کی مخلوق کے یہ ہے کہ ان کی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر غاسق، اور رات کی تاریکیوں سے، اس کی برائی سے، رات کی برائی سے، اذا وقب، رات کی تاریکی جس وقت چھا جائے، داخل ہو جائے۔ ایک چیز اور بھی عرض کروں، ان صورتوں کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کینسر سے بھی بچائے گا۔ یہ من شر غاسق، رات کی تاریکیاں، یہ کہ لوگ اس میں جادو بھی کرتے، چوری ڈکیتیاں، سب کچھ اسی میں، چوری ڈکیتیاں اسی میں۔ مولوی منظور صاحب ابھی آ رہے تھے، ہمارے مدرسہ آ رہے تھے، راستے میں ان کو بھی لوٹا گیا۔ یہ ہمارے مدرسے آ رہے تھے، وہ تو علاقہ تو چونکہ سندھی اور بلوچوں کا علاقہ ہے، ہم لوگ بلوچ لوگ یہی کام کرتے اور کیا کریں گے، یہی کام کرتے۔ تو مولانا آ رہا تھا تو مولانا کے پیسے بھی لے لیے، موبائل بھی لے لیا، آخر میں کہا حضرت چشمہ آپ کا بڑا اچھا ہے، یہ بھی دے دے۔ مولانا جو نے چشمہ بھی حوالہ کیا، میں نے کہا اس کے بعد تو مولوی منظور کے پاس آئے گا، اس کے بعد آ جانا، پھر دیکھیں گے۔ وہ چشمہ بھی لے گئے۔ اور کل پرسوں بھی اسی طریقہ پر یہ کہ ایک اور مفتی مظہر ہمارے استاد آ رہے تھے، ہمارے امیر المومنین، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کبھی حاجی نواز شریف صاحب ہے، کبھی حاجی زرداری صاحب ہے، ابھی حاجی عمران خان صاحب آ گیا، تو مسلسل یہ سلسلے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ ہمارے حجاج ہیں، بڑے بڑے حاجی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ جو بھی آتا ہے کہتے مولوی کا گلا دباؤ، مولوی کیا کھاتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے، مولوی گھاس کھاتا ہے اور کیا کھاتا ہے، مولوی کا گل، وہ کوئی اور کام کرنے کے نہیں ہے۔ اسپتال بناؤ، روڈ بناؤ، اور لوگ روٹی کے لیے ترستے ہیں، بجلی کے لیے ترستے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ باقی ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل ہے لوگوں کے، وہ نہیں، جو بھی آ جائے کہتے مولوی کو دباؤ۔ یہ مولوی کو چھوڑو، میرا مشورہ ویسے اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا، خدا کے لیے اس مولوی کو چھوڑو اپنی جگہ پر، اس کو جتنا دبانے کی کوشش کرو گے یہ ابھرے گا، اس کو جتنا بھی دباؤ گے یہ ابھرے گا، پتہ نہیں چلتا۔ خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں، واللہ ہمارے مدرسے میں ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہے۔ آج مجھے ابھی راستے میں کسی نے فون کیا، کہا کہ گائے بھیج رہا ہوں، میں نے کہا نہیں بھیج، اس لیے کہ کل بھی گائے آ گئی، آج بھی گائے آ گئی، اور کل بھی آ رہے ہیں، 2-3 دن کے بعد بھیجو۔ کوئی پتہ نہیں چلتا، دبا دبا کر کے دال بھی کھا رہے، یا یہ کہ گائے آ رہی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ طلبہ جب ہوتے تو بس رزق ہی رزق، رزق ہی رزق، رزق ہی رزق۔ اب جب طلبہ چلے جاتے ہیں تو مری مردار مرغی بھی کوئی ہمیں نہیں دیتا۔ 3 مہینے جب چھٹی ہوتی ہے نا، چھٹیاں ہوتی ہیں 3 مہینے، تو مردار مرغی بھی کوئی ہمیں نہیں دیتا، پھر ہمارا اللہ پاک دیتا ہے دھڑا دھڑ۔ اس لیے کام اور بہت کرنے کے ہے، روڈ بناؤ، بجلی کا نظام درست کرو، دشمن ہمارے ملک کو خطرہ ہے، اس کے لیے اس مولوی کو غریب کو چھوڑو۔ آپ اگر پیسے دے دیں اس کو تو پھر اس سے حساب لے لیں، کہتے حساب دے دو، پیسہ کسی اور کا حساب تو لیتا ہے، صدقہ کوئی اور دیتا ہے، حساب تو ہمیں دے دے، پھر حساب لیں، تو ہمیں دے۔ مولوی منظور مینگل کے لیے کم از کم کوئی وظیفہ مقرر تو کر لیں، پھر اس کے بعد مہینے میں حساب ہم سے لے لے، پیسہ دوسروں کا ہے۔ خیر، من شر ما خلق، مخلوق کی برائیں، ومن شر غاسق، رات کی تاریکی میں چوریاں، ڈکیتیاں، جادو، یہ سب کچھ اسی طریقہ پر ہوتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کینسر اور بہت سی موذی بیماریاں وہ بھی اس میں داخل ہیں، وہ بھی غیر محسوس طریقے سے یہ کہ آ جاتی ہیں۔ اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں، اور میری مائیں اور بہنیں بھی ان صورتوں کا اہتمام۔ اچھا، ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں، اور جیب میں ایک مسواک ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی جادو مادو نہیں ہوگا۔ میں خود کئی دفعہ رو چکا ہوں، اس وقت مصیبت مجھ پر آ گئی کہ بغیر وضو کی، بات بالکل چھوٹی سی ہے، کوئی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان صورتوں کا اہتمام کریں، وضو کے ساتھ رہا کریں، اور چھوٹا سا مسواک یہ ہے کہ جیب میں ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، صبح کو پڑھ لو، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صحابی نے جب بیان کیا تو صحابی کو فالج لگ گیا تھا،
منہ ٹھیڑا ہو گیا تھا، مشکات کی حدیث ہے۔ تو دوسرے نے کہا تو کہتا کہ یہ دعا پڑھے تو آدمی کو کوئی بیماری نہیں لگتی، تو تیرا منہ کیوں ٹھیڑا ہو گیا؟ کہنے لگے اللہ کی رسول کی حدیث پر مذاق نہ کر، خدا کی قسم اس دن میں نے غفلت میں یہ دعا پڑھی نہیں تھی، مجھے فالج لگ گئی۔ نبی کی حدیث اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے۔ مسلم شریف کی روایت کل میں بیان میں بتا رہا تھا ساتھیوں کو کہ ایک آدمی وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کہنے لگے لا استطیع، میری طاقت نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، یہ مذاق کیا دائیں۔ فرمایا کہ اللہ کرے تو طاقت نہ رکھ۔ پھر کہتا ہے کہ فما رفع الی فمہ، اللہ کی قسم اس کے بعد ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکے منہ تک، اس طرح ہاتھ شل ہو گیا، اس طرح ہاتھ شل ہو گیا۔ میرے پاس ابھی چند دن پہلے یہ مفتی صاحب یہاں بیٹھا ہوا ہے، مفتی ضیاء الدین صاحب، تو بندہ آ گیا، اس کے دونوں ہاتھ شل تھے۔ کہنے لگے کہ تعویذ معویذ دے دو، ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کی بات ہے، تعویذ معویذ دے دو، دم ہم کرو، سنا تو دم میں ماہر رہتا ہے۔ میرے ہاتھ شل ہو گئے۔ میں نے کہا ناراض نہیں ہونا، مجھے لگتا ہے کہ تو نے ان ہاتھوں سے لوگوں کی پٹائیاں بھی کی اور گولیاں چلائی ہے، گولیاں چلائی ہیں ان ہاتھوں سے، یہ ہاتھ شل ہو گئے۔ اس لیے کہ جب ہماری مائیں ناراض ہوتی ہے اور بہنیں ناراض ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھی اس طرح ہماری بلوچی میں بد دعا دیتی، جا اللہ تیرے ہاتھ کو شل کر دے۔ میں نے کہا کسی ماں اور بہن کی بد دعا لگے، اس کے آنسو آ گئے، کہنے لگے ہائے ہائے واقعتاً میں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، واقعتاً میں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اب مجھے دم کر لے۔ میں نے کہا میرا دم بھی نکل گیا، جب آپ نے یہ بتا دیا نا کہ لوگوں کو، تو میرا دم بھی نکل گیا، میرا دم آپ کو نہیں لگے گا۔ ایک بندہ آ گیا، بہت بڑے آدمی ہیں، کہنے لگے مولانا ایک آدمی مستقل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہا ہے، حضرت کو خواب میں دیکھ رہا ہے، لیکن حضرت اپنا چہرہ نہیں دکھاتا، حضرت اس سے گفتگو نہیں کرتا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے کہا لگتا ہے یہ بندہ درود بہت پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن نبی جب اپنا چہرہ اس کو نہیں دکھاتا تو لگتا یہ کہ یہ درود بھی پڑھتا ہے، نبی کو دیکھتا ہے لیکن حضرت چہرہ نہیں دکھاتا، اس سے گفتگو نہیں کرتا، تو لگتا یہ ہے کہ یہ آدمی شرابی ہے۔ کہنے لگے کہ مولانا، رونے لگے، کہنے لگے مولانا دعا کرو، خدا کی قسم میں خود ہوں، دعا کرو، اس کے بعد لعنت بھیجتا ہوں شراب پہ، میں شراب نہیں پیوں گا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکیاں اس کی برائی سے کہ اذا وقب داخل ہو جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ، ان عورتوں کی برائی سے کہ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہ میں پھونک مارنے والی۔ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہماری فارغ ہو جاتی ہے، مرد حضرات چلے جاتے ڈیوٹی ملازمت پر، بس پھر عورتیں پھر یہی ہے کہ فلاں کو فلاں نے جادو کیا، فلاں کو فلاں نے جادو، کوئی جادو مادو کچھ بھی نہیں ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرو، یاسین شریف کا صبح کو اہتمام کرے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری ماں اور بہنیں سن لے، سورہ نور کی تلاوت کا اہتمام کرے، کوئی ماں کا لال بری نگاہ سے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے گا، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ باقی مولویوں کی رزق بھی اللہ نے جاری کر دی ہے، یہ جو عامل ہوتے ہیں نا، کاٹ کرتا ہوں، کاٹ تیرے جادو کے کاٹ کروں، وہ کاٹ ہو جائے یا نہ ہو جائے، چل کہتے کہ ہاں جنات کی ایک بڑی جماعت ہے، حملہ آور ہے، تو جی کتنا ہوگا؟ کہتے کہ دے دے 40-50 ہزار روپے دے دے، ماریں گے ان کو، مار دیں ان کو۔ 4-5 دن تک وہ ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کے بعد واپس آ گئے، کہنے لگے کہ حضرت وہی تکلیف ہے مجھے، کہنے لگے ان کو تو مار دیا، ایک اور آگے 50 ہزار اور روپے دے دے، 50 ہزار اور دے دے۔ یہ صرف مستقل کاٹ کا سلسلہ چلتا ہے، مستقل کاٹ کا سلسلہ۔ میرے پاس بھی آتے لوگ، کبھی کبھی کہتے کہ جی جن نے کہا کہ مولوی منظور کے پاس چلے جائیں آپ کے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، کہتے کہ جب تک یہ کہ گائے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا دے دو مودی صاحب، وہ گائے بھی لے لی، طلبہ نے لے کر کھا لی، کہتے ہیں کہ پھر بھی جن نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے کہا کیا کروں بھائی، گائے تو واپس نہیں دے سکتے، طلبہ نے کھا لیا، اب میں کیا کروں؟ عجیب لوگ ہیں، جب دینداری نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، یاسین شریف کی تلاوت نہیں ہے، سورہ نور کی تلاوت نہیں ہے، معوذتین قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، شب معراج پہ جب میں تشریف لے جا رہا تھا، حضرت اقدس فرماتے کہ ایک ایسا بھوت لگ گیا میرے پیچھے، موطا امام مالک کی حدیث سنا رہا، فرمایا اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ اگر آپ کو یاد نہ رہے تو قل اعوذ برب الفلق برب الناس تو یاد رہیں گے، اس کو پکڑو۔ یہ اتنے بدبخت قسم کے ہیں کہ حضرت اقدس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ رات کو میں تہجد کے لیے اٹھا، ایک آ گیا میں نے اس کو پکڑ لیا،
اس کو میں نے پکڑ لیا۔ فرمایا میرے بھائی جان حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد تھی، انہوں نے فرمایا رب هب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے دو باقی کسی کو نہیں دینا۔ اللہ نے ہواؤں کو سلیمان کے لیے مسخر کیا تھا، جنات کو ان کے لیے، تو مجھے شرم آ گئی، میں نے کہا بھائی جان کا احترام کیا، ورنہ میں محمد چاہتا تو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ پلر کے ساتھ اس کو باندھ کر کے رکھتا، اور وہ بھی منت مانی کی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو ایک دفعہ کہا کہ یہ صدقے کے مال ہے، گندم ہے، آٹا ہے، اس کی حفاظت کرو۔ آدھی رات کو ایک بوڑھا آ گیا چوری کر رہا تھا، بوری میں ڈال رہا تھا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ نے پاؤں سے اس کو پکڑ لیا، کہنے لگے چھوڑو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بس کیا کروں، مجبوری ہے، غریبی ہے، یہ وہ ہے، مجھے چھوڑ دو، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کروں گا۔ ابو ہریرہ کہاں، اور یہ راشن کہاں، یہ گندم، یہ آٹے کہاں، اور ابو ہریرہ نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ صبح خیر ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، بوڑھا رونے لگا، ابو ہریرہ نے کہا پھر واپس نہیں آنا، وہ چلے گئے۔ صبح کو درس میں گئے، یہ قرآن کے درس کا فائدہ ہوتا ہے، یہ حدیث کے درس کا فائدہ۔ صبح کو جب درس میں گئے تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے کہنے لگا ابو ہریرہ وہ تیرے رات والے مہمان کا کیا ہوا؟ اللہ اللہ، ابو ہریرہ وہ تیرے رات والے مہمان کا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت وہ بوڑھا تھا، ترس آ گیا یا گیا ہے، اس کو کہتے نبی، اس کو کہتے نبی۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ فرمایا کہ خیال کر لینا ابو ہریرہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے کہ دیکھتے ہیں، پھر دوسری رات کو، پھر آدھی رات کو پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ چھوڑوں گا نہیں، کہا اللہ کے لیے اس کے بعد ایسا کم نہیں کروں گا، چھوڑو۔ پھر اتنا روئے، اتنا بزرگ بن گیا، صوفی بن گیا کہ ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ پھر چلے گئے دوسرے دن حضرت کے درس میں، تو حضرت نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تیرے مہمان کا کیا ہوا؟ وہ رات والے، وہ تو آ گیا تھا۔ ہے ابو ہریرہ فرمایا خیال کرنا پھر آ جائے گا۔ پھر تیسری رات آ گیا، پھر ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، تو پھر ابو ہریرہ کو کہا کہ اس کے بعد نہیں آؤں گا، لیکن تم لوگوں کی کمزوری ہے، تمہاری کوتاہی ہے اور تمہاری غفلت ہے، ایک دم تمہیں بتاتا ہوں، وہ کرو تو ہم کبھی بھی نہیں آئیں گے، ہم کبھی نہیں۔ وہ دم کیا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما۔ یہ پڑھ لو، ہم نہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ وظیفہ بتایا۔ ابو ہریرہ نے کہا چلو وظیفہ تو بتا دیا، چور صاحب نے چھوڑ دیا اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ تیسرے دن گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ آ گیا نا؟ فرمایا حضرت آ گیا، پکڑ لیا، لیکن ایک وظیفہ بتایا۔ کہا کیا وظیفہ؟ کہا اللہ آیت الکرسی پڑھ لو۔ فرمایا یہ شیطان تھا، آپ پہچان نہیں رہے تھے، لیکن وظیفہ صحیح بتایا ہے، وظیفہ صحیح بتایا کہ یہ آیت الکرسی سے ہمیں گولی لگتی ہے۔ اس لیے ماؤں سے اور بہنوں سے آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو دوربین موردین، وہ جو ہوتے ہیں کہ مریض کو مشینوں میں چیک کرتے ہیں، اس میں جن نہیں آتا، جنات اس میں نہیں، چاہے آغا خان سے جا کر کے ٹیسٹ کراؤ یا لیاقت اسپتال سے، اس میں جن نہیں آئے گا، سمجھے؟ اور یہ مشینیں آپ کی جنات کو بھگا نہیں سکتے، ان کو بھگانے والا محمد ہے جس پہ قربان جاؤں، ان کو بھگانے والا محمد رسول۔ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کی برائی سے جب حسد کرنے پر آ جائے، اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے۔ حسد یہ ہے کہ مولانا منظور یوسف کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، میں یہ ہے کہ جل رہا ہوں کہ یہ نعمت کسی طرح اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے، یہ حرام ہے۔ اور ایک ہے رشک ہے، غبطہ ہے اور رشک ہے، وہ یہ ہے اللہ نے اس کو دیے، اللہ مجھے بھی اسی طرح دے دے، اللہ اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اس کی 6 آیتیں ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ میں پناہ میں آ جاتا ہوں لوگوں کی، یہ کہ تربیت کرنے والے جو لوگوں کا رب ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ناس ناس ناس، الناس الناس انسان کو کہتے ہیں۔ ایک انسان کی بچپن کا زمانہ ہے، ایک نوجوانی جوانی کا زمانہ ہے، ایک بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ بچپن کا زمانہ تو والدین کے پاس ہے، اور جوانی کا زمانہ بیوی بچوں کے پاس ہے، اور جب آدمی بوڑھا ہو گیا تو پھر مولوی صاحب کے پاس مسجد میں چلا جائے۔ اس وقت پوری دنیا، بچے بھی اس سے بیزار ہو جاتے سارے کے سارے۔ اس لیے فرمایا آخر میں یہ تیسرا جو زمانہ ہے آپ کا، پوری دنیا آپ سے بیزار ہوگی، الہ الناس، میں تیرا معبود میرے پاس ہے۔ پھر بوڑھوں کی جتنی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کسی کے پاس نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور سفید بال، وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، مجھے پروردگار کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں۔ کتنی قدر ہے ہمارے اللہ کے ہاں، کتنی قدر ہے۔ ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والا اور چھپنے والا اور پیچھے ہٹنے والا شیطان
شیطان کی وسوسے سے۔ فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک جن ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک جن ہے۔ صحابہ بے تکلف تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُوا فَأَسْلَمَ، میرے ساتھ بھی ایک جن ہے، لیکن میرا جن جو ہے نا بزرگ بن گیا ہے، میرا جن جو ہے نا صوفی بن گیا، مانا میں اس سے شرارتوں سے اور اس کی اذیتوں سے محفوظ ہوں، اور وہ فرمان بردار میرا بن گیا ہے۔ اس لیے یہ ہر ایک کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ نبی کے پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنے تنگ کرتے، میری مائیں اور بہنیں، میرے بھائی، ان صورتوں کا اہتمام کر لے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ پھر یہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسانوں کے بھی شیاطین، انسانوں کی شیاطین وہ ہے جو مجھے مسجد سے چھڑا رہے، اس جادو انسانوں کے شیاطین وہ ہے وسوسہ ڈالنے والے جو قرآن میرے ہاتھ سے لے رہے، انسانوں کے شیطان وہ ہے جو مجھے ٹیلی ویژن پر لگا رہے، انسانوں کے شیطان وہ ہے جو مختلف قسم کے خدشات میرے سامنے لا کر کے اللہ کے بارے میں مجھے بدگمان کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کا شیطان زیادہ خطرناک ہے۔ من الجنت والناس، آخر میں یہ کہ والناس انسانوں کے شیطان، جنات کے شیاطین بھی خطرناک وسوسہ ڈالتے ہیں، لیکن اپنے سوسائٹی میں، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے اپنے ساتھیوں کا اچھا انتخاب کر لو کہ کس کے پاس رہتے ہو۔ میری گزارش یہ ہے کہ تبلیغ والوں سے اچھے ساتھی یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں یہ کہ میں تبلیغیوں کو معصوم نہیں کہتا، تبلیغ والے اور علماء کرام کمزوریاں ہیں، علماء کی بالکل کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں۔ آپ یہ کہ آپ مولوی منظور مینگل کو ابو بکر کے ساتھ تولیں گے تو زیرو، مولوی منظور قربان جائے، مولوی منظور جیسے کروڑوں، میں منظور مینگل کہہ رہا، منظور یوسف نہیں کہہ رہا، منظور مینگل جیسے کروڑوں کو ابو بکر کے جوتے پہ قربان کیا جا سکتا۔ آپ اس طریقے اور مولویوں کو، مولانا شفیق الرحمان کو آپ اللہ آپ کا بھلا کرے، ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ نہ تولے، ان کو تولے۔ یہ تین حاجیوں کا نام لیا، ان کے ساتھ تولے۔ حاجیوں کا جو نام لیا نا، آپ کو پتہ ہے کہ کیا، پتہ نہیں ہمارا کیا ملک ہے، دعائیں قنوت کسی کو بھی یاد نہیں ہے، دعائیں قنوت کسی کو، 10 صورتیں بھی کسی کو، ان کے ساتھ موازنہ کرو۔ علماء کی کمزوریوں پر نہ جاؤ، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کسی عالم کی کمزوری اور کوتاہی کی نشاندہی کریں گے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، علماء کو توفیق دے دے، وہ اپنی کمزوری کوتاہیوں کی اپنی اصلاح کر لیں۔ کمزوریاں کوتاہیاں ہیں بالکل ہے، لیکن آپ کے گھر میں جبریل نہیں آئے گا، میکائیل وحی لے کر کے نہیں آئے گا، اسرافیل بھی نہیں، انشاءاللہ اسرائیل آئے گا۔ میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے جبرائیل نہیں آئے گا، ہماری رہنمائی یہی علماء کریں گے، یہی تبلیغی کریں گے۔ اس لیے تبلیغی جماعتوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اور درس قرآن کے دروس میں جو دروس ہوتے ہیں اس میں شریک رہا کرو۔ یہ قرآن ایک دریا ہے، قرآن ایک دریا ہے، 30 پارے، اس میں 30 جزیرے ہیں، اور ایک ایک آیت ان کے مستقل ہیرے ہی ہیرے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ اللہ پاک حضرت اقدس کے مولانا منظور یوسف صاحب کی کاوشوں کو، مجاہدہ کو، ریاضت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے جن بھائیوں نے اور بہنوں نے باقاعدگی اور ہمیشگی، مداومت اور مواظبت کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ درس کی پابندی کی ہے، اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو اور آمد کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احفظ جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من جميع الآفات والبليات. اللهم احفظ العلماء والمدارس والمعاهد الدينية كلها. اللهم احفظ الحرمين الشريفين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين. اللهم انصر المسلمين في جميع البلاد. اللهم انصر جميع بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في جميع البلاد. اللهم انصر مجاهدي أفغانستان. اللهم انصر مجاهدي فلسطين. اللهم انصر مجاهدي شیشان. اللهم انصر مجاهدي شام. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. پاک پروردگار مسلمانوں کی دستگیری فرما دے، امت محمدیہ کی دستگیری فرما دے، امت محمدیہ کی نصرت فرما دے۔ ہماری کمزوریاں کوتاہیاں تیرے کلام کو اے اللہ ہم نے چھوڑ دیا، اپنے سینوں سے نکال دیا،
اتنی زمین وسیع زمین کے اندر ہمیں جگہ نہیں مل رہی. اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے, ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے, ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں بیدار دماغ بنا دے, قرآن پاک کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما دے, علوم قرآنیہ سے ہمیں مالا مال کر دے. میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں اے اللہ تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے, ان کی جھولیوں کو بھر دے. ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے, اندرونی بیرونی ہر قسم کی شرور اور آفات سے اس ملک کی حفاظت فرما دے, اس ملک کی باشندگان کی حفاظت فرما دے, ایک ایک مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں اے اللہ ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما دے. یا اللہ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, نالائق تیرا بندہ ہوں, یہ تیرے بندے قیمتی اس بھری مجلس کے اندر تیرے مبارک بندے بھی ہوں گے, ان کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. اے اللہ تیرے مبارک بندے یہ نورانی چہرے جو یہاں تشریف فرما, ان کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما رہے. برادر مکرم مولانا منظور یوسف صاحب کے محنت مجاہدہ ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے, ان کے فیض کو عام فرما دے, تام فرما دے. مشکلات پریشانی ہے اللہ ان کی دستگیری فرما دے, ان کی دستگیری فرما دے. زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ کو ان کی فیوزات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے, حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے, قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے, خانقاہوں کی حفاظت فرما دے, مدارس کی حفاظت فرما دے, علماء ربانیین کی حفاظت فرما دے, قرض داروں کو قرض چکانے کی توفیق عطا فرما دے, بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. جو لوگ پریشان حال ہے مختلف میرے مائیں اور بہنیں اور اسی طریقے پر بھائیوں نے پرچیاں دیے, اے اللہ مرحومین کی مغفرت کامل فرما دے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے, بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے, حاجت مندوں کے حاجتوں کو پوری کر دے, مشکلات کو آسان کر دے. جن کے جو بھی جائز حاجات اور مشکلات ہیں خزانہ غیب سے ان کو حل فرما دے, خزانہ غیب سے حل فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے, تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے. پاک پروردگار ہمیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق بنا دے, آپ کا امتی بنا دے. ہم سب کی طرف سے درودوں کا سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے, 1.25 لاکھ صحابہ کو پہنچا دے, تابعین تبع تابعین کو پہنچا دے, مفسرین محدثین کو پہنچا دے. اے اللہ 1.25 لاکھ انبیاء کو ہمارا سلام پہنچا دے, ان کی پاکیزہ ارواح اور طیب ارواح پاکیزہ خوشبودار روحوں کو اللہ ہم سے راضی کر دے, ہم سے راضی کر دے. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے, ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے. رکھ لے تو اپنی مرضی کے مطابق چلا لے, اور دنیا کی عارضی زندگی پوری ہو جائے. ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے, ہمارا حشر نبیوں کے ساتھ کر دے, اپنے نیک بندوں کے ساتھ کر دے. علماء صلحاء مفسرین محدثین غوث اور ابدال کتب شہداء صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کر دے. اے اللہ 1.25 لاکھ انبیاء کی جنت کے ممبروں پر ان کی زیارت ہمیں نصیب فرما دے, اپنی زیارت ہمیں نصیب فرما دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت کامل فرما دے. ایمان کی حالت میں جو اس دنیا سے چلے گئے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے, سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ میرے شیخ, اے اللہ میرے شیخ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان, دیگر ہمارے اکابرین حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت اقدس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, فقیر امت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. اے اللہ مولانا الیاس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی مولانا انعام الحسن, مولانا یوسف کاندیلوی, شیخ الحدیث مولانا زکریا, جتنے اکابرین جن کی محنتوں کی بدولت اے اللہ آج ہماری زبانوں پر کلمہ ہے, اے اللہ ان کو غریق رحمت کر دے, ان کو غریق رحمت کر دے. یہ چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں میرے پروردگار, یہ چھوٹی چھوٹی نہریں جن سے ہم سیراب ہو رہے ہیں, یہ تمام نہریں جا کر کے جس دریا پہ مل جاتی ہے وہ دریا محمد ہے, ان کو ہمارا سلام پہنچا دے. وہ دریا محمد ہے, ان کو ہمارا سلام پہنچا دے. ان کی پاکیزہ روح کو ہم سے راضی کر دیں. میرے برادر مکرم مولانا منظور یوسف صاحب کے مسائل پریشانیاں ان کی دستگیری فرما دے. ربا مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, یہ تیری بندیاں اے اللہ میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ, ان کی جھولیوں کو بھر دیں, ان کی جھولیوں کو بھر دیں, ان کی جھولیوں کو بھر دیں. جتنے بھائی کافی دیر سے آپ کی عظمت اور عقیدت لے کر کے بیٹھے ہوئے پروردگار میرے ٹوٹے پوٹے ان کلمات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے, ان کے بیٹھنے کو قبول فرما دے. ان کی جائز حاجات کو سب سے تو واقف ہے, سب کے مشکلات سے تو واقف ہے, سب کے دلوں سے واقف ہے, ان کے رازوں سے واقف ہے. اللہ سب کے مشکلات کو آسان کر دے. جتنے ہماری مجلس سے ہاتھ اٹھائے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے, سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے. تیرا عظیم کلام ہے اللہ, عظیم کلام جو ختم ہو چکا ہے, اس کا ثواب 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے. پڑھنے اور پڑھانے والے ان سب کی طرف سے اے اللہ, ان سب کی طرف سے
سوا لاکھ انبیاء، پیارے محمد کو سوا لاکھ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کو اس کا ثواب پہنچا دے، امت محمدیہ کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، ہمارے دشمنوں کو ہدایت فرما دے، ہمارے دشمنوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے، ایمان سے اللہ ان کو مالا مال کر دے بصورت دیگر پروردگار۔ بہت خون بہا افغانستان، چیچنیا، کشمیر، برما، فلسطین، بہت خون ندیوں کے ندی بہے، اے اللہ اس مبارک خون کے لاج رکھتے ہوئے ہماری حالت بدل دے، ہماری حالت بدلتے رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، خاتمہ ہمارا ایمان پر کر دے۔ اس مبارک مجلس کی برکت کی وجہ سے یہ نالائق ملا جو گفتگو کر رہا ہے اللہ اس کی مغفرت کے بھی فیصلے فرما دے۔ میرے شیخ حضرت اقدس، دیگر میرے اساتذہ اللہ ان کو غریق رحمت کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔